اس کے سامنے نکاح خواہ بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے۔ شہزاد نے ایک نظر اس نکاح خواہ پر ڈالی اور دوسری اپنی ماں پر، جس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہزاد اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور دنیا میں ہی گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر آنکھوں میں آتے ہی مریم کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دولہا بن کر اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ مریم کے لیے اس پل شہزاد کے دل میں شدید نفرت آنے لگی تھی۔ شہزاد کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح مگر مریم کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے مریم کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو مریم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ اس کی دل عزیز بیوی کی وجہ سے اس کا عورت پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے شہزاد سے پوچھا کہ کیا مہوش اسے اپنے نکاح میں قبول ہے۔ شہزاد فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی امی نے شہزاد کا بازو بھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا تھا اور آج 10 سال بعد بھی وہ امی کی مرضی کے آگے مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہمنگویاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر ایجاب و قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتے ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ شہزاد کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن مہوش کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی نئی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے میں ہی تھی کہ اچانک ایک فقیرنی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شہزاد اور مہوش نے بیک وقت سامنے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ دل اس پل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ شہزاد گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے شہزاد کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ شہزاد کا چہرہ زرد پڑا تھا کیونکہ وہ تو اس کی نرس جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے شہزاد کی جانب بڑھا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم لیا، مگر اگلے ہی لمحے دل کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چلا ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ شہزاد پریشان ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا جب وہ اپنی ماں اور مریم کو لے کر ہسپتال آیا تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور مریم کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھ دیے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا گال چوم کر شہزاد نے اس کا نام کومل شہزاد رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر ساتھ کھڑی امی کی جانب اپنی بچی کو بڑھایا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا کہ دیکھیں امی، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ کتنی پیاری ہے نا یہ، بالکل اپنی ماما پر گئی ہے، وہی آنکھیں اور وہی نقوش۔ شہزاد کی خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھیں اور اپنی پوتی کو دور سے ہی دیکھ کر بولیں، ہاں اپنی ماں جیسی ہی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ امی کے الفاظ شہزاد کا دل کھٹا کر چکے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ کیا ہوا امی، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لیں اور پھر بولیں کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا جو تمہاری بیوی پہلی اولاد بیٹا پیدا کر کے دے دیتی، میرا وارث تو ہوتا۔ اس کا کیا ہے، ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی دوسروں کی نسل بڑھانے۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ بیٹے کے ہو جانے سے ایک روپ سا بڑھ جاتا ہے۔ شہزاد کی والدہ کہنے لگیں کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی کے الفاظ شہزاد کی خوشیوں پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی۔
مگر شہزاد سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پل نظر انداز کر کے بولا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ جس ذات نے رحمت دی ہے وہ نعمت سے بھی نواز دے گا۔ یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر امی بامشکل مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے کی ناگواری سے صاف ظاہر تھا کہ یہ محبت بھی بیٹے کو دیکھ کر جتا رہی ہیں۔ مریم سے شہزاد کی شادی اس کی امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ بعد جب مریم حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگا لی تھی کہ بس اب مجھے تو بیٹا ہی چاہیے جو میرے شہزاد کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ شہزاد کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور مریم کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ مریم ہوش میں آ چکی تھی۔ شہزاد اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس کے چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی گئی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی۔ اس کی ساس اسے آئے روز دھمکاتی رہتی تھیں کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تو تمہیں تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا شہزاد کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ شہزاد کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساس نے منع کر رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھی پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی کو بچی تھماتے ہوئے بولا، مبارک ہو امی، آپ ایک بار پھر میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ سے اگر شہزاد بچی کو نہ پکڑتا تو شاید وہ منہ کے بل زمین پر ہی گر جاتی۔ مریم اور شہزاد کا دل اس پل کانپا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولی کہ کیا کہا ہے تو نے شہزاد؟ یہ بیٹا ہے، بیٹی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا ہے، نہیں یہ بیٹی۔ شہزاد ہڑبڑا کر دوبارہ بولا کہ ماں جی، آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی، پھر سے بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے شہزاد کہ میں بنا اپنے وارث کا منہ دیکھے ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہزاد تو ان کا وویلا سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر مریم کو دے دی، جو ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا مریم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد اپنی ماں سے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شہزاد نے ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چنا۔ یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اپنی بہن کو کہہ کر اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ شہزاد کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھیں۔ شہزاد ششتر سا ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ مریم جیسی بھی تھی اب اس کی بیوی تھی اور 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں، اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مریم نے شادی کے بعد اس کی بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے کیے تھے اور اب اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ شہزاد نے امی کو سمجھایا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ مریم روتے ہوئے شہزاد کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، شہزاد میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ شہزاد نے اسے کہا وہ کبھی بھی مریم پر شک نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ مریم اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے مریم کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا بچیوں پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک شہزاد کی والدہ ناراض رہیں، مگر شاید بیٹے کی باتوں سے ان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنا رویہ اب بہو اور پوتیوں کے ساتھ بہتر کرنے لگیں۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا اب مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہو رہی تھیں ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے شہزاد نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے سے ماں کو آگاہ کیا تو پہلے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ مان گئیں۔ ایک ماہ کے اندر اندر شہزاد نے تمام کاغذی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور بیوی بچیوں کو الوداع کہہ کر دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سارا پیار دیتے ہوئے مریم کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔
نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں وسوسے سے آ رہے تھے جیسے وہ دوبارہ اپنی بیوی بچیوں کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال سب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مریم اور 3 سالہ کومل شہزاد کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھیں کہ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے انہیں جھڑک دیا۔ وہ مزید اب اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتی تھیں۔ بیٹے کے جاتے ہی انہوں نے بہو پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی ثانیہ اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی جان کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ ان کی صفاقی کا تو یہ عالم تھا کہ اگر مریم کام میں مشغول ہوتی تو اپنی پوتیوں کے منہ میں مرچی لگا کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی۔ انہیں پوتیوں کو تڑپتا دیکھ کر عجیب سا سکون ملا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں میرے پوتوں کو کھا گئی ہو۔ اگر تم دونوں نہ اس دنیا میں آتی تو شاید آج میرے وارث یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے۔ وہ شاید نفسیاتی اور ظالم عورت تھی۔ وہ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم تو ماں کو بھی بتا نہیں پاتی تھیں۔ شہزاد جب بھی کال کرتا تو شہزاد کی والدہ خود ہی بات کیا کرتیں۔ اگر شہزاد مریم سے بات کرنے کا کہتا تو آگے سے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ تو اپنے میکے گئی ہے۔ کبھی کہتی کہ وہ نہانے گئی ہیں۔ شہزاد کو گئے کچھ ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز اس کی والدہ گھر آئیں اور مریم سے بولیں کہ آج میرے لیے کھیر بناؤ، میں تب تک پوتیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو آتی ہوں۔ مریم نے ساس کا بدلتا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے بچیوں کو تیار کیا اور ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مریم خوشی خوشی کھیر بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ گلی سے ایک شور سا اٹھا۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ یہ تو اس کی ساس کے رونے کی اور چلانے کی آوازیں تھیں۔ مریم ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ گلی میں ساس دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چادر سر سے اتر کر شانوں پر گر چکی تھی۔ مگر مریم کو مزید دھچکا تو تب لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ ساس کے ساتھ تو نہ کومل موجود ہے اور نہ ہی ثانیہ۔ مریم حواس باختہ ہو کر ان کی جانب بڑھی اور پوچھنے لگی کہ میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ مریم کے سوال پر ساس روتے ہوئے مریم کے گلے لگ گئیں اور پھر روتے ہوئے بولیں کہ مریم، تمہاری بچیوں کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، یہ دیکھو میرے ہاتھ اور ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، مگر وہ لوگ مجھ سے دونوں بچیاں چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ساس کے الفاظ مریم پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ یقیناً انہیں امی کے ہاتھ چھوڑ آئی ہوں گی۔ ایسے کیسے کوئی بھی آ کر میری بچیوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، مگر ساس روتے ہوئے مریم کو یقین دلانے لگی کہ 2 لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس سے گزریں تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور بچیوں کو گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگے۔ ساس نے چھڑوانا چاہا تو اسے دھکا دے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے بچیوں کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مریم ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا جس سمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساس نے بتایا تھا کہ اس کی بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ساس واپس گھر آ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھیں۔ دوسری جانب مریم یوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ کومل کو آواز دیتی تو کبھی وہ ثانیہ کو پکارتی، مگر وہ یہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ سڑک سے گزرنے والے راہگیر کو روک کر اپنی بچیوں کے حلیے بتا کر پوچھتی انہیں کسی نے کہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ وہ باولی سی ہو گئی تھی۔ ساس نے اسی پل اپنا لہجہ ذرا غمگین سا کیا اور بجھی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو کال ملانے لگیں۔ جو ہی شہزاد نے کال اٹھائی تو روتے ہوئے کہنے لگیں کہ مریم بچیوں کو لے کر میکے گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اب گھر واپس آئی ہے تو کہہ رہی ہے پوتیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میں بڑھیا کہاں کہاں جا کر کس کس در کی خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں۔ اپنی امی کے الفاظ سن کر شہزاد کی روح لرزی تھی۔ اتنی دور بیٹھ کر یہ خبر سنتے ہی اسے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے امی کو ہر ممکن کوشش کر کے بچیوں کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے باس کو اپنی مجبوری بتائی لیکن اسے چھٹی نہیں ملی۔ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے آنر کے پاس تھا۔ وہ وہاں اپنے باس کی منت سماجت کرتا رہا لیکن اسے پاسپورٹ واپس نہیں ملا کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ وہاں بالکل بے کل سا ہو گیا تھا۔
वहीं दूसरी जानिब वो इस बात से अनजान था कि इसकी बच्चियां अगवा नहीं हुईं, बल्कि इसकी माँ ने दो बे औलाद जोड़ों से लाखों पैसे लेकर इन्हें बेच दी थीं। मरियम सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, हर किसी से अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। अब इसे क्या मालूम था कि ये सारा खेल इसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2 दिन तक ना मिलीं तो एक रात मरियम इतना रोई कि वो बेहोश हो गई। सुबह जब इसे होश आया तो वो एक सड़क किनारे पड़ी थी। किसी ने इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था। वो हर गुजरती गाड़ी को रोक कर गाड़ी वाले का गिरेबान पकड़कर मारना शुरू कर देती थी। कहती कि कहाँ हैं मेरी बच्चियाँ, मुझे मेरी बच्चियाँ वापस करो। लोग इसे पागल पागल कहकर पत्थर मारने लगते। कभी इसके सर से खून बहने लगता तो कभी इसके हाथ जख्मी हो जाते। मरियम को घर से गायब हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां गायब हुई थीं वो भी घर नहीं लौटी थी। शहजाद अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर इसे अपनी बच्चियों का ख्याल आता। तभी एक दिन इसकी माँ ने फ़ोन पर इसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद इसकी रही सही हिम्मत और ज़ब्त भी जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगा था जब माँ ने हकारत भरे लहजे में फ़ोन पर शहजाद से कहा कि मरियम अपने आशिक के साथ भाग गई है। मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। काश मैं मरियम की जगह अपनी भतीजी का रिश्ता तुमसे तय कर देती तो आज ये सब ना हो रहा होता। शहजाद बेबसी से अपने बाल नोच कर रो रहा था। वो अपनी माँ के एक एक लफ्ज़ पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की कैफियत में मुब्तला रहा। इसे काम से छुट्टी भी ना मिल पा रही थी कि वो एक बार पाकिस्तान आता। कई महीने वो सदमे की कैफियत में हस्पताल पड़ा रहा। काश ये सब करने से पहले नौरीन आपा एक दफ़ा सोच लेती कि ऐसा करने से इनकी बहू और पोतियों की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि इनके बेटे की ज़िंदगी भी मुतासिर हो जाएगी। इसकी तो कुल कायनात ही इसकी बेटियां और मरियम थी। कुछ वक्त गुजरा और सब कुछ मामूल पर वापस आने लगा। शहजाद काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन पाकिस्तान से दिल उठ चुका था। 2 साल की बजाय वो 5 साल बाद वो दुबई से वापस पाकिस्तान आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे सबसे पहले मरियम याद आई थी और फिर अपनी फूल सी बच्चियां, जो न जाने इन 5 सालों बाद जिंदा थीं भी या नहीं। शहजाद के आते ही जो थोड़ा बहुत मरियम के लिए नरम गोशा मौजूद था, मगर माँ ने वो भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने आखिरी हद तक बेटे को ये यकीन दिलाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए एक गलत इंतखाब थी। अब अपनी ज़िंदगी इस मनहूस और बदकिरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत कर दो। आज से पहले भी शहजाद माँ की ही मानता आया था। इन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस शादी पर आमादा नहीं था। मगर फिर भी वो माँ की ही मान कर सर झुका गया। माँ जैसी दकियानूसी सोच रखने वाली खातून ये समझ रही थी कि अब दूसरी बीवी से शहजाद को बेटा होगा। चंद दिनों में ही उन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर शहजाद का निकाह महविश से तय कर दिया, जो इसके रिश्ते में भतीजी लगती थी। शहजाद किसी कठपुतली की मानित माँ की सारी ख्वाहिशात का मान रख रहा था। जब भी इसे तन्हाई में मौका मिलता तो वो अपनी बच्चियों की तस्वीर को देखकर बेआवाज़ रोता रहता। मरियम से तो इसे शदीद नफरत ही हो चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चियों की रिपोर्ट दर्ज थी, मगर वो इन 5 सालों में किसी को नहीं मिली थी। निकाह का दिन आया तो शहजाद की माँ चंद खास मेहमानों के हमरा शहजाद की बारात लेकर पहुंच गईं। निकाह की तकरीब शुरू हुई तो एक लम्हे में मरियम के साथ गुजरा एक एक पल शहजाद को याद आया था। इसका हलक कड़वा होने लगा था। तमाम तर आंसू हलक में उतार कर इसने बामुश्किल महविश को कबूल किया था। बस एक बेबसी सी निगाह माँ पर ज़रूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती ज़िंदगी उजाड़ कर अब जश्न मना रही थी। शहजाद के दिल में एक पल के लिए मरियम का तसव्वुर ज़रूर उभरा था, जब वो अपनी दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर घर ला रहा था। ये मंजर भी इसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर इसने अगले ही पल सर झटक कर सबको खैरबाद कह दिया। एक सर्द सांस खारिज करके इसने महविश को देखा, जिसके साथ अब इसने नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। रुखसती का वक्त हुआ तो नौरीन आपा अपनी बहू और बेटे को लेकर घर की जानिब जाने लगीं, तो रास्ते में गाड़ी एक फकीरनी से टकराते हुए बची। जब शहजाद ने इसे देखा तो होश खो बैठा। वो मरियम थी, जो पागल हो चुकी थी। अब भी शहजाद का गिरेबान पकड़कर अपनी बच्चियों के बारे में पूछ रही थी कि इसकी बच्चियों को इसने क्यों अगवा किया है। शहजाद की माँ मरियम को देखकर बुखला गई थी। शहजाद मरियम की हालत देखकर रोने लगा। इसने मरियम का इलाज करवाया, महविश को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सच्चाई जान चुका था।
مریم ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ یہ اس کی ماں نے اس وقت بتایا جب وہ خود کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر اپنے بیٹے بہو سے معافیاں مانگنے لگی۔ شہزاد اپنی بیٹیوں کو واپس لے آیا۔ مریم دیوانوں کی طرح اپنی بچیوں کو پیار کر رہی تھی۔ شہزاد کو اپنی ماں کی ان حرکتوں پر بے حد افسوس تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ماں کے آخری دنوں میں بھی اس کی خدمت کی۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاف نہ کر سکا۔